ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بھائیو اور بہنوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں اور ان انسانوں کے جتنے مسائل ہیں، مسائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، ان تمام کا حل بتلایا ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اسلام سے اپنے ہر مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں، مگر افسوس ہم نے اسلام کو مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں سب سے زیادہ پریشان حال ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خوبصورت زندگی لے کے آئے، وہ اپنے اندر صرف خیر کو سمائے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور آج پوری دنیا کا عالم کفر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے، اور ریسرچ کر کے وہ اپنے لوگوں کے لیے اس میں سے نفع تلاش کر رہا ہے۔ ان میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ ایسی بیماریاں جس میں آج ہر شخص تقریباً مبتلا ہے، مایوسی، اداسی، پریشانی، یہ جس کو ڈپریشن کہتے ہیں، جس کو انزائٹی کہتے ہیں، جس کو سٹریس کہتے ہیں، جس کو اینگر کہتے ہیں، جس کو فرسٹریشن کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج پوری دنیا کا عالم کفر صرف پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلمات سے ان بیماریوں کا علاج کر رہا ہے۔ اور آج میرے محترم بھائیوں، ہم جو خوبصورت فرمان پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ہم اس سے کیا لے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاف کرو، معاف کرو۔ تمہارا یہ معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ معاف کرنا کیا تھا جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ معاف کرنا جو زمین میں بسنے والے لوگوں کو معاف کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قیامت کے دن معاف کریں گے۔ یہ معاف کرنا کیا ہے؟ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ یہ جو ہمارا برین ہے، یہ جو دماغ ہے، یہ کچھ چیزوں کو پکڑ لیتا ہے،
ہولڈ آن کر لیتا ہے جب ہمیں کوئی دکھ دیتا ہے، درد دیتا ہے، غم دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ چیٹنگ ڈاجنگ کرتا ہے، ہمارا دماغ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ یہ معاف کرنا کیا ہے؟ معاف کرنا حقیقت میں چھوڑنا تھا، درگزر کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے یہاں سے جو چیز میرے بھائی نے میرے ساتھ کیا، جو مجھے دکھ دیا، درد دیا، غم دیا، میرے ساتھ چیٹنگ ڈاجنگ کی، میرے ہمسائے نے مجھے پریشان کیا، میرے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا، فریب کیا، اور میرا دماغ اس کو کیا کر چکا ہے؟ پکڑ چکا ہے۔ اور آج ہم یہ بات کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں۔ 20 سال پہلے اس چاچے نے مجھے ایک بات کہی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے۔ 15 سال پہلے میری بہن نے یہ بات کہی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے۔ وہ یاد نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، دماغ نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، جب میرا دماغ ان چیزوں کو پکڑ لے گا تو اس پہ کتنی طاقت لگے گی، کتنی قوت لگے گی۔ اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل، ایک چھوٹی سی مثال، اپنے گھر میں جا کے اتنا سا کوئی پیس لیجئے گا، اتنا سا ٹکڑا، یہ ٹیشو کا وہ پیس ہے جس کا کوئی وزن نہیں، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑیے گا اور ایسے اپنے بازو کو سٹریٹ کر لیجئے گا۔ انسان زیادہ سے زیادہ 5 منٹ اس پیپر کو نہیں پکڑ سکتا۔ 5 منٹ کے بعد کیا ہوگا؟ یہ میرے بازو کے مسلز یہ تھک جائیں گے، یہ بائیسیپس، یہ ٹرائیسیپس، یہ شولڈر کے مسلز، یہ اسکیپولا کے مسلز، اور میرا بازو دھیرے دھیرے نیچے آ جائے گا۔ صرف 5 منٹ، اور میرا بازو اس کو پکڑ سکتا نہیں ہے۔ 5 منٹ کے بعد میرے بازو کی جو یہ ہاتھ کی گرپ لوز ہو جائے گی، میرے بازو کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے، اور یہ بازو دھیرے دھیرے نیچے آ جائے گا۔ ذرا سوچو، جس نے 20 سال سے یہاں باتوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، رویوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، سائنس کہتی ہے یہ جو ہاتھ ہے یہ 1% توانائی خرچ کرتا ہے، 1% طاقت لیتا ہے، لیکن یہ جو دماغ ہے اس سے 1000 گنا زیادہ طاقت لیتا ہے۔ اور آج ہم سب یہ 24 گھنٹے ہمیں غصہ کیوں چڑھا ہوا ہے؟ ہمارے اندر برداشت کیوں نہیں؟ ہمارے اندر صبر کیوں نہیں؟ ہمارے اندر حوصلہ کیوں نہیں؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، میرے دماغ نے ایسی چیزوں کو پکڑا ہوا ہے جس کا کوئی فائدہ۔ وہ شخص جس نے آپ کو دکھ دیا، درد دیا، غم دیا، اس کو یاد بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ نے اس کی بات کو ہولڈ آن کر لیا، آپ کے دماغ نے اس کو پکڑ لیا۔ میرے محترم بھائیوں، سائنس کہتی ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، جو کیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو چھوڑنا تھا، یہ جو معاف کرنا تھا، اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتا ہے کس چیز سے؟ کہ میرا یہ جو دل ہے اس پہ کوئی اٹیک نہ آ جائے۔ یہ جس کو آج لوگ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا تھا یہ جو آج ہم پیرالائز ہو رہے ہیں، جس کو فالج کہتے ہیں، یہ جو لوگوں کو برین ہیمریج ہو رہی ہے،
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچانا چاہتے ہیں برین ہیمریج سے. اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہمارے گردے فیل نہ ہو جائیں. اللہ بچانا چاہتا ہماری آنکھوں کی یہ جو بینائی ہے یہ آئی سائٹ چلی نہ جائے, نظر بند نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے. میرے محترم بھائیوں, جو بندہ معاف نہیں کرتا اور دوسروں کی باتوں کو یاد کرتا رہتا ہے, اس کو چھوڑتا نہیں, اس کو غصہ چڑھتا ہے. وہ شخص جب اس کے سامنے آ جاتا ہے اس کے اندر ایک فرسٹریشن آتی ہے, ایک سٹریس آتا ہے, ایک اینگر آتا ہے جو اس کو کیا کرتا ہے, بے چین کر دیتا ہے, بے قرار کر دیتا ہے, بے سکون کر دیتا ہے. ذرا سوچو کہ جب میرے اندر بے چینی آئے گی, بے قراری آئے گی, بے سکونی آئے گی, تو میرا جو خون میرے اندر نالیوں میں گردش کر رہا ہے اس کا پریشر بڑھ جائے گا, اور جب نالیوں کا پریشر بڑھے گا تو جو کمزور نالیاں میرے محترم بھائیوں وہ پھٹ جائیں گی. اسی کے پھٹنے سے برین ہیمریج ہوتا ہے. انہی باریک نالیوں کے پھٹنے سے آپ کے گردے فیل ہوتے ہیں. انہی باریک نالیوں سے یہ جو میری آنکھ پہ چھوٹی چھوٹی باریک کیپلریز ہیں یہ پھٹتی ہیں, میری آئی سائٹ ختم ہو جاتی ہے. اور آج کتنے لوگ ہیں سچ بتاؤ جو معاف کرتے ہیں, اور جو معاف کرے گا اللہ کی قسم وہ کسی دوسرے کو معاف نہیں کر رہا, وہ اپنا بھلا کر رہا ہے. اس نے اپنے دماغ کو بچانا ہے, اس نے اپنی آنکھوں کو بچانا ہے, اس نے اپنے دل کو بچانا ہے, اس نے اپنے گردوں کو بچانا ہے. اور سچ بتاؤ شیطان نے کیا کہا, اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا تم اس کے ساتھ یہ کرو گے. شیطان دشمن ہے. یہ معاف کرنا آپ کو ذہنی سکون دے گا. یہاں سے چھوڑنا سیکھو, یہاں سے چھوڑنا سیکھو. اور واللہ یورپ کیا کر رہا ہے, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نصیحت کرتا ہے, سوری بولنا سیکھو, سوری بولنا سیکھو. اگر غلطی ہو جائے تو سوری کرو. میرے محترم بھائیوں ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھو. یہ معاف کرنا کیا تھا, اس کی اہمیت اس قرآن میں کتنی بیان کی. اس کائنات کی سب سے بہترین رات کون سی رات ہے, لیلۃ القدر. کیا ہے لیلۃ القدر, جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, اور تم کیا سمجھتے ہو, تم کیا جانتے ہو, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ, جس میں فرشتے روح الامین اترتے ہیں. میرے محترم بھائیوں اس رات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے نبی اگر کوئی لیلۃ القدر کو پالے تو وہ کیا کہے, وہ کیا پڑھے, وہ کیا کرے. تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ پڑھا کرے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. کیا مطلب تھا, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو کریم ہے, تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے, اور مجھے بھی معاف فرما. اور یہ معاف کرنا نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچانا ہے,
اپنے آپ کو فالج سے بچانا ہے، اپنے آپ کو مرگی سے بچانا ہے، اپنے آپ کو برین ہیمرج سے بچانا ہے، اپنے آپ کو آئی سائٹ سے بچانا ہے۔ یہ جتنی بڑی بڑی بیماریاں تھی، اللہ تعالی ہمیں اس اسلام کے ذریعے سے، اس معاف کرنے کے ذریعے سے بچانا چاہتا ہے۔ لیکن سچ بتاؤ ہم نے کیا سمجھا؟ اور جو معاف کرتا ہے وہ اپنی نسل کو بقا دے جائے گا، وہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو محفوظ کر جائے گا۔ اور جو معاف نہیں کرے گا، ذرا اس کو ایک اور انداز سے سمجھو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن آپ نے کیا اعلان فرمایا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف، پریشانیاں، دکھ، درد، غم، رنج کس قدر دیے، کس قدر پریشان کیا، کس قدر اذیت دی، کس قدر بے چین کیا، بے قرار کیا، بے سکون کیا۔ اور جب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن ان سب کے سامنے کھڑے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جاؤ، آج کے دن میں بھی تم سب کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ میرے محترم بھائیوں، سچ بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو معاف کرتے ہیں؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ لیتے ہیں، ہمارا دماغ ان باتوں کو ہولڈ آن کر لیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب آپ ادھر بھی پکڑو گے، ادھر بھی پکڑو گے، ادھر بھی پکڑو گے، ادھر بھی پکڑو گے، تو یہ آپ کی گرپ کو کمزور کرے گا، مضبوط کرے گا، یہ آپ کی طاقت کو۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑی بڑی بہترین چیزیں کھاتا ہوں، بہترین غذائیں کھاتا ہوں، پھل کھاتا ہوں، ڈرائی فروٹ کھاتا ہوں، بہترین مٹن لے کے کھاتا ہوں، لیکن لگتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، آپ ایسی جگہوں پہ اپنی طاقت خرچ کر رہے ہو جس کا کوئی فائدہ۔ اپنے دماغ خالی کرو، اپنے ذہن خالی کرو۔ اللہ واللہ اس ذہن کو جتنا خالی کرتے جاؤ گے، کرتے جاؤ گے، کرتے جاؤ گے، یہ اتنا پرسکون ہوتا جائے گا، سلامتی والا، پیسفل ہوتا جائے گا۔ اور یہ جتنا پیسفل ہوتا جائے گا، قرآن اتنا اس کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور آج ہمیں یہ قرآن سمجھ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ دماغ میں اتنے خیالات چل رہے ہیں، اتنی باتیں چل رہی ہیں۔ یہ نماز کے اندر باڈی پریئر کر رہی ہے، جسم عبادت کر رہا ہے، ذہن کہاں ہے؟ تفکرات میں، اپنے پرابلمز میں، اپنی پینز میں۔ اس نے جو ہولڈ آن کیا ہوا ہے، اس نے جو پکڑا ہوا ہے، وہ اس کو ریکال کر رہا ہے۔ اور اگر میں روزانہ اللہ اکبر اپنے ذہن سے جس نے میرے ساتھ جو کیا میں اس کو معاف کر دوں، تو میرا ذہن کیسا صاف ستھرا ہو جائے گا، کیسا ہیپی ہو جائے گا، میں کس قدر پیسفل ہو جاؤں گا۔ اس کو اس بات سے سمجھیے، یہ جو دماغ ہے نا، یہ جو برین ہے نا، یہ آپ کی باڈی کے سارے سسٹم کو چلاتا ہے۔ یہ آپ کی باڈی کا سردار ہے، کنٹرولر ہے، ڈرائیور ہے، ہیڈ ہے۔ اور آج تقریباً ہر شخص کا دماغ خراب ہے۔ اور کیوں خراب ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے،
میں نے کرنا کیا تھا، میں نے بولنا کیا تھا، میں نے کہنا کیا تھا، یہاں مجھے کون سی بات کہنی چاہیے تھی، کون سی نہیں کہنی چاہیے تھی. کیونکہ دماغ نے مختلف سچویشنز کو، لوگوں کے رویوں کو، لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے جملوں کو، لوگوں کے دیے ہوئے درد کو، غم کو، رنج کو، اذیت کو، میرے ہمسائے نے میرے ساتھ ایسا کیا، میرے بھائی نے میرے ساتھ ایسا کیا، میری بہن نے میرے ساتھ ایسا کیا، میرے دوست نے میرے ساتھ ایسا کیا. اس کو دماغ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. میرے محترم بھائیوں، ان باتوں کو سمجھنا ہے تو اس دعا میں سمجھو. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ، اللہم، اے اللہ، انی، میں، اعوذ بک، پناہ مانگتا ہوں، من الہم والحزن، غم اور فکر سے. یہ غم کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ غم کہتے ہیں پاسٹ کو، غم کہتے ہیں جو گزر چکا، جس میں مجھے دکھ ملا، درد ملا، مجھے بے چینی ملی، بے قراری ملی، مجھے بے سکونی ملی، اور اس بے چینی کا، بے قراری کا، بے چینی کا جو ذمہ دار ہے میرے محترم بھائیوں غم ہے ماضی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غم سے کیا مانگتے تھے؟ پناہ مانگتے تھے. اور ہم تھوڑے دنوں کے بعد کس کو یاد کرتے ہیں؟ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا. یہ جو میرا بھائی ہے نا آج حاجی بنا بیٹھا ہے، انہوں نے 10 سال پہلے میرے ساتھ یہ کیا تھا. جگہ جگہ پہ اس بات کو پھر ریکال کرتے ہیں. آج یہ جو جھگڑے ہیں بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، برادریوں کے درمیان، ہمسایوں کے درمیان، کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں سے باتوں کو چھوڑا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. لیلۃ القدر کی رات اللہ سب کو معاف کر دے گا، لیکن قطع تعلقی کرنے والے کو کیا یہ چھوٹا عمل ہے جو آپ کی بخشش کو روک کے رکھ دے؟ اور ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا، اور میرے برین نے، میرے ذہن نے ان ساری باتوں کو جس پہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگے. غم کہتے ہیں ماضی کو، اور فکر کہتے ہیں مستقبل کو. اور آج ہمارے دماغ نے کس کو پکڑ لیا؟ کبھی ہم فیوچر کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم پاسٹ کو دیکھتے ہیں. کوئی رونا رو رہا ہے، میری زندگی برباد کیوں ہوئی؟ میرے بڑوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، میرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ ایسا کیا، میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا کیا. ہر بندہ وبیلا کر رہا ہے، رو رہا ہے، گلے کر رہا ہے، شکوے کر رہا ہے. ذرا قرآن پہ آؤ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے. ہماری نعمتیں کیوں ختم ہو گئی؟ ہم زمانے میں ذلیل کیوں ہو گئے؟ ہم رسوا کیوں ہو گئے؟ ہم پستی میں، ذلت میں اس قدر کیوں دنس گئے؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ یہاں سے چھوڑا نہیں، یہاں سے چھوڑا نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹے چھوٹے رویوں کو، چھوٹے چھوٹے جملوں کو میرے محترم بھائیوں اس کو جانو. کتنے لوگ آج سائیکولوجیکل پرابلم میں مبتلا ہو گئے. یہ نفسیاتی مسائل، یہ نفسیاتی بیماریاں، یہ جس کو آپ لوگ روحانی بیماریاں کہتے ہیں،
یہ سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں. اور سبب کیا ہے؟ ان کو معاف کرنا کسی نے سکھایا ہی نہیں, ان کو چھوڑنا کسی نے بتایا ہی نہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو بٹھائیں اور آج سے تربیت کریں کہ ہم نے بیٹا کسی کی بات کو, کسی کے جملے کو, کسی کے دکھ کو, درد کو, غم کو, رنج کو, چیٹنگ کو, ڈاجنگ کو یہاں ہولڈ آن نہیں کرنا, بلکہ کیا کرنا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہم نے معاف کر دینا ہے. بتاؤ جب ہم معاف کریں گے میری طبیعت کیسی ہوگی, میری باڈی کیسی ہوگی؟ اور جب ذہن خالی ہوگا, اللہ کی قسم جو کاروبار کرو گے اس میں سمجھ آئے گی, جو پڑھو گے اس میں سمجھ آئے گی, جو سیکھنا چاہو گے اس کو آسانی سے سیکھ پاؤ گے. آج لوگوں کے یہ جو مسائل ہیں, یادداشت ٹھیک نہیں, حافظہ کمزور ہو رہا ہے. حافظہ کیوں نہ کمزور ہو؟ ساری انرجی تو وہ باتیں کھا گئی, وہ چیزیں کھا گئی. اور آج ہم نے کیا سمجھ لیا؟ میرے محترم بھائیوں, اگر پرسکون زندگی چاہتے ہو, اگر اطمینان چاہتے ہو, اگر تسکین چاہتے ہو, اگر راحت چاہتے ہو, اگر خوشی چاہتے ہو, اگر بیماریوں سے محفوظ زندگی چاہتے ہو, روز جس نے جو کیا اللہ کے لیے معاف کر دو. یہاں تو بغض ہے, یہاں تو کینے ہیں, یہاں تو حسد ہے. یہ منافقت کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو. اگر باتوں کو پکڑ پکڑ کے رکھو گے منافق بن جاؤ گے. اللہ بچانا چاہتا ہے. منافق کون ہے؟ جس کا سب سے برا ٹھکانہ ہے. اور ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہمارے گھروں میں ٹھنڈی آگ کیوں ہے؟ سکون کیوں نہیں؟ چین کیوں نہیں؟ آرام کیوں نہیں؟ راحت کیوں نہیں؟ تسکین کیوں نہیں؟ یہ نفسیاتی مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ معاف کرنا نہیں سیکھا, معاف کرنا نہیں سیکھا. آج یورپ نے واللہ اس کے اوپر ریسرچ کی اور لوگوں کو بتایا, اور آج اس کا نام بن گیا فارگیونیس تھراپی. اور وہ لوگ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے سے کہتے ہیں سوری سوری سوری. کیوں سوری کہتے ہیں؟ مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. کیونکہ وہ جان گئے اگر سوری نہ بولا, اگر معافی نہ مانگی تو اس کی وجہ سے مجھے ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے, میرا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے, میرا کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے, میرے ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ سکتے ہیں, میرے گردے فیل ہو سکتے ہیں, میرا جگر کینسر کی طرف جا سکتا ہے, میرے مسلز ویک ہو سکتے ہیں, میرا رنگ پیلا پڑ سکتا ہے. اور آج واللہ ہر شخص دوائیوں کے چکر میں ہے. دوائی بتاؤ, دوائی کیا ہے؟ جگر خراب ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ گردے خراب ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ ہارٹ اٹیک آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ نظر کمزور ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ جانو یہ بیماریاں آئی کیوں ہیں. ایک وجہ ہے, ایک وجہ ہے, ہم نے معاف کرنا سیکھا. جب میں نے نہیں سیکھا میرے محترم بھائیوں, اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بچوں کو کہاں سے سکھاؤ گے اور کیسے سکھاؤ گے؟ واللہ یہ معاف کرنا نہیں ہے, واللہ یہ زندگی ہے. اور جو کسی کو معاف کرتا ہے نا وہ اپنی زندگی بچاتا ہے. اور ہم یہاں شیطان نے ہمیں کیا سمجھایا کہ معاف کرنے والا, اور میرے محترم بھائیوں اگر تمہیں سمجھ آ لے نا, معاف کرنے والا اللہ کی قسم اپنے آپ کو بچا رہا ہے. اور معافی مانگنے سے تمہارا قد کاٹ چھوٹا نہیں ہونا, معافی مانگنے سے تمہارا کچھ نہیں بگڑنا.
اللہ کی قسم بچ جائے گا، بچ جائے گا، تمہارا سب کچھ بچ جائے گا۔ اور شیطان نے کیا سبق پڑھایا کہ معافی مانگ لی تو میری تو عزت ہی ختم ہو جانی ہے۔ اور یہ دشمن ہے، کون سا دشمن ہے؟ جس کو اللہ نے کہا ان الشیطان عدو مبین، بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ گوروں کو سمجھ آ گئی، مسلمانوں کو سمجھ، یہاں پہ کہتا ہے میں اپنے بھائی سے پچھلے 20 سال سے میں نے قطع تعلق کی، میں بلاتا ہی نہیں ہوں۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے، اس کی نیکی زمین اور آسمان کے درمیان کیا ہو جاتی ہے؟ معلق ہو جاتی ہے۔ اور یہاں جو خاندانوں سے کتنے سالوں سے ناراض ہے، لیلۃ القدر کی رات اللہ اس بندے کی بخشش نہیں کرتے، اور جو معاف نہیں کرتا نا، اللہ کہتا ہے اس کا حق ہی نہیں ہے اس کو معاف کیا جائے۔ اللہ کے واسطے یہاں سے سب کچھ چھوڑ دو، یہاں سے سب کچھ چھوڑ دو۔ اگر چھوڑ دو گے، یقین جانو اپنا بچا لو گے، اپنی دنیا بچا لو گے، اپنی صحت بچا لو گے، اپنے بدن کو بچا لو گے، اور اپنی آخرت بچا لو گے۔ اور اگر یہاں سے چھوڑا نا، اگر اس کو نہ چھوڑا، اپنا سب کچھ برباد کر لو گے۔ ہمارا آدھے سے زیادہ تو برباد ہو چکا ہے، سکون ہمارا برباد ہو گیا، چین ہمارا برباد ہو گیا، بچے ہمارے برباد ہو گئے، خاندان ہمارے برباد ہو گئے، برادریاں ہماری برباد ہو گئی، کاروبار ہمارے برباد ہو گئے، نسلیں برباد ہو گئی۔ لیکن ہم نے جھکنا سیکھا، معافی مانگنا سیکھی۔ اللہ کی قسم اگر تمہیں پتا چل جائے نا معافی مانگنے سے تمہیں کتنا کچھ ملتا ہے، اللہ کی قسم ہر بندہ کہ میں پہلے معافی مانگوں گا، یقین جانو اس کے اوپر باقاعدہ فارگیونیس تھراپی کے اوپر کئی 100 لٹریچر ہے، کئی 100 کتابیں ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے، جو قرآن نہیں پڑھ رہا وہ کتاب کہاں سے پڑھے گا؟ جو اللہ کی بات کو نہیں پڑھ رہا وہ بندوں کی باتوں کو کہاں پڑھے گا؟ اور یقین جانو یہ باتیں آئی کہاں سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں یہ جو ٹھنڈی آگ ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو چھوڑا، باتوں کو چھوڑا، رویوں کو چھوڑا۔ یقین جانو جو نہیں نہ چھوڑے گا اللہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، اللہ اس کو۔ اور ذرا سوچو ایک لمحے کے لیے، اگر اللہ نے ہمیں نہ چھوڑا کدھر جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کون سی جائے پناہ ہے تمہارے پاس؟ شیطان نے یہاں سے باتیں پکڑوا کے پہلے خاندان تڑوا دیے، رشتے تڑوا دیے، برادریاں تڑوا دی، تعلقات تڑوا دیے، اور یہاں پکڑا کے پھر اس نے صحت تڑوا دی۔ کسی کو دل کا مسئلہ، کسی کو جگر کا مسئلہ، کسی کو معدے کا مسئلہ، کسی کو گردوں کا مسئلہ، کسی کو آنتوں کا مسئلہ۔ اور میرے محترم بھائیوں، آخرت میں جو کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر معاف نہ کیا تو جو معاف نہیں کرے گا اللہ اس کو کبھی بھی معاف۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آج سے نہ تہیا کر کے اٹھو، تہیا کر کے اٹھو کہ جس نے میرے ساتھ جو کیا میں صرف فقط اللہ کی رضا کے لیے کو معاف کرتا ہوں، اور جا کے اس کو اپنے گلے لگاؤں گا، اس کو اپنے قریب کروں گا، اس سے اپنا تعلق مضبوط کروں گا، اور اسے کہوں گا دیکھ میرے بھائی، تیری وجہ سے میں سمجھ رہا تھا کہ میں پھنے خاں بن رہا ہوں، میں چودھری، میں بڑا بن رہا ہوں، اللہ کی قسم معافی، تیری وجہ سے میری آخرت بچ جائے گی، میری صحت بچ جائے گی، میری دنیا بچ جائے گی، اور سب سے بڑھ کے میرے محترم بھائیوں ایمان بچ جائے گا، ایمان بچ جائے گا۔ اور اگر یہ نہیں کیا تو یقین جانو جو دوائیاں لگے ہوئے ہو نا، کوئی بلڈ پریشر کی دوائی پہ لگا ہوا ہے، کوئی کولیسٹرول کی دوائی پہ لگا ہوا ہے، میرے محترم بھائیوں طبیعت خراب ہے۔ آپ لوگوں کی خراب کون سی کیا ہے؟
ہر بندے کی کیا خراب ہے؟ کیا خراب ہے؟ طبیعت خراب ہے نا. اور ہر بندہ کس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے؟ طبیعت کو. ایک لمحے کے لیے ذرا دل پہ ہاتھ رکھو اور سوچو طبیعت ہے کیا؟ طبیعت کس چیز کا نام ہے؟ طبیعت کس پارٹ آف باڈی کا نام ہے؟ یہ دماغ کو طبیعت کہتے ہیں، دانتوں کو کہتے ہیں، دل کو کہتے ہیں، آنکھوں کو کہتے ہیں، پھیپھڑوں کو کہتے ہیں طبیعت، یا گردوں کو کہتے ہیں، یا جگر کو کہتے ہیں، یا معدے کو کہتے ہیں، یا ہڈیاں، گوشت. کس چیز کا نام طبیعت ہے؟ طبیعت روح ہے. طبیعت روح ہے. طبیعت روح ہے. اور آج ہم سب کی روح خراب ہے، کیونکہ روح تڑپ جاتی ہے جب تم وہ کام کرتے ہو جس سے رب نے منع کیا. روح جان جاتی ہے کہ اس عمل کی وجہ سے میں واپس علیین کی طرف نہیں جا سکتی، اس کی وجہ سے مجھے سجین میں جانا پڑے گا. وہ تڑپ گئی، وہ بے چین ہو گئی، وہ بے قرار ہو گئی. جب وہ تڑپتی ہے، اللہ کی قسم تمہاری طبیعت اس وقت خراب ہوتی ہے جب تم معاف نہیں کرتے. روح کہتی کیسا ظالم انسان ہے، کیسا بدقسمت انسان ہے، یہ کس قدر ذلیل انسان ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کی کھائی میں گرانے لگا ہے. روح تڑپتی ہے، واللہ روح تڑپتی ہے. اور آج لوگوں کی روحیں تڑپ رہی ہیں بے بسی سے، بے کسی سے، مجبوری سے، لاچارگی سے، کیونکہ اس کی غذا یہ تھی اور تم نے اس کو لگا دیا دوائیوں پہ. طبیعت خراب ہوئی، گئے ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب دیکھو مجھے کیا ہو رہا ہے، میری تکلیف دیکھو. اس نے کہا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، ٹرائیگلیسرائڈ کا مسئلہ ہے. تمہارا بلڈ پریشر بڑھ گیا، یورک کے لیول بڑھ گیا، یورک ایسڈ بڑھ گیا، کولیسٹرول بڑھ گیا. اللہ کی قسم، جس انسان کو رب نے قسمیں کھا کھا کے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، جس کے بارے میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کو قسمیں کھا کھا کے سب سے بہترین تقویم پہ پیدا کیا. اس کا جگر اتنا ہی معمولی، اس سے گردے اتنے معمولی، اس کی آنکھیں اتنی معمولی. پوری دنیا میں پھر کے دیکھو، ہم اشرف المخلوقات تھے، لیکن ہم نے اپنے منصب کو، اپنے آپ کو اس مقام سے گرا دیا. میرے محترم بھائیوں، ہماری طبیعت خراب ہے تو علاج کس کا ہونا چاہیے؟ طبیعت کا. اور ہم سب نے کس کا علاج شروع کر دیا؟ باڈی کا. جتنا مرضی باڈیوں کا علاج کرا لو، کبھی ٹھیک ہو سکتے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے تجھے پسند آ جائے. اس دنیا کو چھوڑے، اللہ ہمارے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے، ہم اپنے رب کے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے. جس میرے محترم بھائیوں، جس نے مجھے دکھ دیا، درد دیا، غم دیا، تکلیف دی، اذیت دی، ذلیل کیا، رسوا کیا، اے اللہ تو گواہ بن جا، میں فقط تیری ذات کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، اسے معاف کرتا ہوں. اے اللہ تو بھی ہمیں معاف کر دے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.